2007 کے ایک دن کراچی میں خون رنگ صبح طلوع ہوئی۔ سمندر پر ہلکورے لیتی پانی کی لہریں شفق سے سرخی کشید کر کے اپنے اندر یوں ڈبوئے ہوئے تھیں جیسے لہو کے چھینٹوں کا رنگ۔ اس وقت ملک میں وکلاء تحریک عروج پر تھی۔ عدل کو آمریت کے خلاف جنگ کا سامنا تھا اور سر جھکانے سے انکار پر عہدے سے معزول چیف جسٹس افتخار محمد چودھری اس تحریک کا مرکزی کردار بن چکے تھے۔ یہ جد و جہد غیر آئینی احکامات مسترد کرنے والے ججز کی بحالی کے لیے تھی۔ پھر اس تحریک میں خون شامل ہوا۔ تاریخ تھی 12 مئی۔ کیلنڈر پر صرف ایک تاریخ، لیکن شہر قائد کی تاریخ کا ایک دردناک باب۔ یہ باب کیسے اور کن حالات میں لکھا گیا؟ 12 مئی کا سورج نصف النہار پر آیا تو چیف جسٹس افتخار چودھری کا طیارہ کراچی کے جناح ایئرپورٹ پر اترا۔ پھر پہلی گولی چلی۔ آگے بڑھنے سے پہلے آئیے انصاف کے متلاشی منصف کی کہانی سن لیں۔ 9 مارچ 2007 کو اس وقت کے طاقتور ترین فوجی حکمران جنرل پرویز مشرف نے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کو آرمی ہاؤس بلا کر استعفیٰ طلب کیا تو انہیں توقع کے برعکس 2 ٹوک اور صاف انکار کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ ناقابل تصور ہی نہیں، ناقابل برداشت بھی تھا، کیونکہ یہ وہی مشرف تھے جنہوں نے 7 برس پہلے اقتدار میں آتے ہی بیک جنبش قلم PCO یعنی پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر کے تحت آئین معطل کر کے عدلیہ کو عملاً مفلوج کر دیا تھا۔ افتخار چودھری کے حرف انکار نے ایک ایسی تحریک کو جنم دیا جس نے امریت کی بنیادیں ہلا دیں۔ اعتزاز احسن، علی احمد کرد، منیر ملک اور حامد خان جیسے نامور وکلاء نے ملک بھر کی بارز کی طاقت سے چند ہی ہفتوں میں اس تحریک کو عوامی لہر میں تبدیل کرتے ہوئے گلی کوچوں تک پہنچا دیا۔ اسلام آباد سے کراچی تک یہ لہر آب و تاب پر تھی۔ غیر فعال چیف جسٹس نے ملک میں کئی شہروں کا دورہ کر کے جلسے کیے، جن کے نتیجے میں تحریک مقبول ہوتی چلی گئی۔ اسی دوران افتخار محمد چودھری سندھ ہائی کورٹ بار کی 50 سالہ تقریب سے خطاب کرنے کراچی پہنچے۔ 11 تاریخ کو ہی رات کو 2 بجے کے بعد شارع فیصل جو ہے وہ ایئرپورٹ کو چاروں طرف سے بند کر دیا تھا، فلائٹیں روک دی گئی تھیں، بسیں کھڑی کر دی گئی تھیں اور بسوں کے اوپر لڑکے مسلح ہو کے بیٹھ گئے تھے اور وہاں پہ تقریباً شارع فیصل بلاک تھا اور کالا چھپرا اور گلستان جوہر سے ایئرپورٹ آنا، ملیح کینٹ سے ایئرپورٹ آنے والے تمام راستوں کو بلاک کر دیا گیا تھا۔ پہلا واقعہ تو 11 مئی سے ہی سٹارٹ ہو گیا کہ مجھے اس وقت کے جو وہاں کے ٹاؤن ناظم تھے، شاہ فیصل ٹاؤن لگتا تھا اس ٹائم، تو ان سے بات ہوئی، میں نے کہا کہ عمران صاحب کیا ہوگا کل، کیا ہوگا، کیا تیاری ہے آپ کی، یہ وہ؟ تو کہہ رہا یار میری ذمہ داری جو ہے نا وہ صبح ناشتہ جمع کرنے کی ہے۔ میں نے کہا صبح ناشتہ جمع کرنے کی ہے؟ انہوں نے کہا یار صبح 8 بجے جو ہے نا وہ مجھے 5000 پراٹھوں کا انتظام کرنا ہے۔ یہ تحریک جہاں اندرون ملک مقبولیت کی انتہا پر تھی، وہیں عالمی میڈیا کی شہ سرخیوں کا بھی موضوع بن گئی۔ تو پھر اس کا رد عمل یقینی تھا۔ چنانچہ معزول چیف جسٹس اور ان کے حامیوں کو سبق سکھانے کے لیے ریاستی مشینری کے ساتھ ساتھ مشرف کی پسندیدہ جماعت کی طاقت آزمانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس سے پہلے وکلاء تحریک دبانے کے لیے ایمرجنسی کے نفاذ کا آپشن بھی زیر غور آیا۔ پھر وفاق اور پنجاب میں مشرف کی حمایت یافتہ کاف لیگ کو استعمال کرنے کی کوشش کی گئی، مگر وہ مطلوبہ نتائج دینے کے لیے تیار نہ تھی۔ چنانچہ قرۂ فعال MQM کے نام نکلا، جس نے چند گھنٹے میں مطلوبہ نتائج مشرف کی جھولی میں ڈال دیے۔ سندھ ہائی کورٹ چونکہ جہاں پہ چیف جسٹس کو آنا تھا افتخار چودھری کو، وہاں پہنچے تو وہاں ہم نے کا جب حال دیکھا MQM کے
बहुत सारे कारकुनान वहाँ जमा थे और वहाँ से जो वकील जा रहे थे उनके साथ उनकी वो दुर्गत बना रहे थे बाकायदा, लातों गूंजों से, गालम गलौज से। मजहर अब्बास जाना पहचाना नाम है टीवी पे आने की वजह से, वो हमारे साथी रहे। हमने सारे स्पॉट्स एक साथ कवर किए। शहर फैसल का इब्तदाई हिस्सा जो है बआसानी क्रॉस किया FTC तक। वहाँ से फिर हमें आसार मिले रुकावटों के। उन रुकावटों को अबूर करते करते जब हम रिग रोड जंक्शन पे पहुंचे हैं तो वहाँ फिर MQM की एक बहुत बड़ी रैली और बहुत ज़्यादा लोग मौजूद थे और जिन्होंने हमें रोका। किसी अनहोनी के लिए हरदम तैयार अहले कराची 12 मई के हवाले से बड़े खौफ में मुब्तला थे। वजह ये थी कि उस दिन सबके जाने पहचाने नामालूम ग्रोह ने कराची की सड़कों को खून में रंगने का एहतमाम कर रखा था और इसकी तैयारियां 2 दिन पहले कर ली गई थी। हदफ थी कराची की शहरक शार फैसल, जिससे गुजरकर उस वक्त माजूल चीफ जस्टिस को शहर के कल्ब में वाक़े सिंध हाई कोर्ट के सब्ज़ाज़ार पर मुकला से खिताब के लिए पहुंचना था। जो अपोजिशन पार्टीज़ थे, स्पेशली ANP बहुत ज़्यादा वो थी एक्टिव, पीपल्स पार्टी था, उन्होंने ये रैली डायरेक्ट एयरपोर्ट की तरफ जाने के बजाय कि नाज़माबाद से होते हुए ये जो लियाकताबाद और इनसे, क्योंकि यहाँ तो MQM के एरियाज थे, होल्ड था, कब्ज़ा था, वहाँ जा नहीं पा रहे थे, सब कुछ बंद किया था, तो उन्होंने लंबा रूट लिया था। तो आके जब इनकी रैली अपोजिशन पार्टीज़ की बलोच पुल तक पहुँची तो बलोच पुल पे मोर्चा बंद लोग थे, मुसल्लह थे, MQM के मुसल्लह अरकान थे, उस पर हमलावर हो गए। अपोजिशन की रैलीज में भी थोड़ा बहुत कुछ असलहा होगा, लेकिन MQM वाले तो बलोच पुल पे पुल के ऊपर उन्होंने मोर्चा बंद होके नीचे जो शारा फैसल से जो गुजर रहे थे उन पे ये हमलावर हो गए। वहाँ पर मजहर की तू मैं हुई और करीब था कि हम भी दूसरों की तरह शिकार हो जाते उन MQM के कारकुनान का, लेकिन मजहर की तेज गुफ्तगू ने लोगों को मजबूर किया कि उस पर हाथ ना डाला जाए। वैसे भी वो ज़्यादा मेरे मुकाबले में MQM में काबिल कबूल थे, तो उसकी वजह से हमें एयरपोर्ट तक पहुंचने में आसानी हुई। एयरपोर्ट पर जिन्ना टर्मिनल पे हम खड़े हुए थे तो हमें सामने बिल्कुल जो जहाँ पे फलक नाज अपार्टमेंट है वहाँ से धुआं उठता हुआ लगा और फायर वायर की आवाज़ आई, तो हमने फिर फ़ौरन वहाँ रश किया। तो वहाँ भी MQM का एक पूरा टेंट लगा हुआ कैंप था और उसके अंदर MQM के कारकुनान थे, उनके हाथों में छोटे बड़े हथियार थे। वहाँ पे वो तारीखी जुमला अदा हुआ किसी कारकुन की तरफ से कि यार मलिर सेक्टर से कहो कि बड़ा सामान भेजे। अच्छा, मेरी दयानतदारी कहें, बेवकूफ़ी कहें, कुछ भी कहें, वो जुमला मैंने रिपोर्ट किया और वो हमारी स्टोरी में नुमाया होकर रिपोर्ट हुआ। MQM गाइस आर येलिंग फॉर बिग वेपन्स। मुशीर दाखिला मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वसीम अख्तर थे, जिनके हुक्म पर कराची को कंटेनर्स सिटी में तब्दील कर दिया गया। वही ट्रक और कंटेनर जो कराची जैसे तजारती शहर की माशी धड़कन की अलामत थे, कारोबारी ज़िंदगी को रोकने की अलामत बन गए। कहा जाता है कि इस तमाम एहतमाम की निगरानी गवर्नर हाउस से हो रही थी, जहां मुशर्रफ के पसंदीदा गवर्नर डॉक्टर इशरतुल इबाद बराजमान थे। माजूल चीफ जस्टिस के इस्तकबाल को नामुमकिन बनाने के लिए जहां उन्हें एयरपोर्ट के अंदर महसूर रखने का इंतज़ाम किया गया, वहीं एयरपोर्ट आने और जाने वाले तमाम रास्तों को बंद करके कानून के हाथ बांधकर लाकानूनीयत की रिट कायम कर दी गई। उस दिन कराची की सड़कों पर 3 कुव्वतें मौजूद थीं। एक वो जो गोलियां चला रहे थे, दूसरे वो जो निशाना बन रहे थे, और तीसरे खामोश तमाशाई। और ये तमाशाई थे पुलिस, इंतज़ामिया और दूसरे रियासती इदारे। शहर की सड़कों पर खून बहता रहा, लाशें गिरती रहीं, रास्ते बंद रहे, लाकानूनीयत बरहना रक्स करती रही, मगर कानून ने सब कुछ देखते हुए भी आंखें बंद रखी, गोया उसे एक दिन के लिए छुट्टी पर भेज दिया गया हो। कतन कोई पुलिस, कोई रेंजर्स, कोई इदारा ऐसा मौजूद नहीं था। हमें किसी जगह, इवन शारा फैसल थाना आता है, सदर थाना आता है, बाकी थानों, फिरोजाबाद थाना, महमूदाबाद थाने की पुलिस सड़क पे आती है, कहीं कोई पुलिस की गाड़ी, कोई उनका एहलकार, कोई ड्यूटी देता हुआ बिल्कुल नजर नहीं आया। लेकिन शारा फैसल उस दिन अवाम के हाथ में था, अवाम जो ताकत का मुजाहरा कर रही थी किसी भी नाम से। 12 मई को शारा फैसल पे डिगरोर से ले के मलीद 15 तक मैं तकरीबन, बल्कि मलीद कोर्ट तक गया था बाइक के ऊपर अपने साथी के साथ। काशिफ हाशमी मेरे साथ थे, तो उनके साथ गए थे हमने। तो कहीं पे रेंजर्स पुलिस कहीं नहीं देखी थी।
خوف اور دہشت کی اس فضا میں 12 مئی کی دوپہر جب افتخار چودھری کا جہاز جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے رن وے کو چھو رہا تھا تو دوسری طرف کراچی کی سڑکوں پر ان کے استقبال کے لیے آنے والوں کو سبق سکھانے کی خاطر چھوٹے بڑے ہتھیاروں کے ٹریگرز پر درجنوں انگلیاں اپنی گرفت مضبوط کر چکی تھیں۔ ہم یہ بتانا بھول گئے کہ اس سے پہلے کی شب مسلم لیگ نون کے ایک کارکن کو موت کے گھاٹ اتار کر تمام سیاسی جماعتوں کو یہ پیغام دے دیا گیا تھا کہ جو نکلے گا مارا جائے گا۔ اہم بات یہ ہے کہ حساس اداروں کی رپورٹ میں پہلے ہی بتایا جا چکا تھا کہ 12 مئی کو کراچی میں زبردست خون ریزی کا خطرہ ہے۔ ایم کیو ایم کا ریلیہ جس پوائنٹ پہ آ کے کلمینیٹ ہونی تھی اور وہاں جلسے سے خطاب ہونا تھا وہ ہمارے آفس کے بالکل نیچے تھا اور ہم اوپر سے نیچے دیکھ سکتے تھے۔ دن میں یہ پتہ چل گیا کہ تبت سینٹر کی طرف آنے کے بجائے ایم کیو ایم کے جو کارکنان ہیں جن میں سے بہت اکثر جو ہے مسلح تھے وہ ایئرپورٹ کی طرف جانے لگے، یعنی پنڈال تھا یہ جو گل پلازا کے بالکل سامنے، آپ ابھی جو اس پہ آگ لگی ہے، تو ان کی ریلیوں نے تو یہاں آنا تھا، لیکن جب ریلیہ ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہونا شروع ہو گئی تو پھر تو سب کو کلیئر پتہ چل گیا تھا کہ کیا ہونا ہے۔ سٹی کورٹ کو جانے والے تمام راستے بالکل اسی طرح بند کر دیے گئے جس طرح عاشورے کے دن کنٹینر لگا کر بند کیے جاتے ہیں، اور انہوں نے اپنا ایک نعرہ لگایا کہ یہ ہے وہ آج یہ بچنے نہ پائے۔ انہوں نے پھر فائر کیا، جب فائر کیا تو بھگدڑ مچ گئی۔ ایک موٹر سائیکل سوار نے مجھے ہائی کورٹ پہنچایا، میں نے ہائی کورٹ میں جا کر چیف جسٹس صاحب کو اطلاع دی کہ صاحب یہ واقعہ ہوا ہے۔ نہ چیف جسٹس اپنے ہوش و حواس میں تھے، نہ کوئی مدد کرنے والا تھا، نہ کوئی پولیس کے لوگ، وہ بوکھلائے پھر رہے تھے۔ ایک طرف شارع فیصل کو گورا قبرستان سمیت کئی مقامات پر ٹینکر اور ٹرالر کھڑے کر کے بند کر دیا گیا تو دوسری جانب مسلح دہشت گردوں کے جتھے رات گئے سے ہی شاہراہ فیصل کی طرف جانے والی سڑکوں پر اپنی ڈیوٹی سنبھال چکے تھے۔ اس دن شاہراہوں پر ڈیوٹی دینے والے پولیس اہلکاروں کو نہتہ کر کے ان میں سے چند ایک کے ہاتھوں میں ڈنڈے تھما دیے گئے۔ استقبال کے لیے ریلیوں کی صورت میں ایئرپورٹ کی طرف جانے والی جماعتوں میں عوامی نیشنل پارٹی پیش تھی، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، جماعت اسلامی اور دیگر جماعتوں کے کارکن بھی ایئرپورٹ کی طرف رواں دواں تھے۔ تب تحریک انصاف کا وجود ویسے بھی کراچی میں واجبی سا تھا، لہٰذا اس کی موجودگی نوٹ نہیں کی گئی۔ تحریک انصاف کا تو اس وقت کوئی ذکر نہیں تھا، پیپلز پارٹی تھی اور اے ایل پی تھی، ایئرپورٹ کے بعد وہ جماعت اسلامی کے، یہ تین جماعتوں کے لوگ زخمی ہوئے تھے۔ وہ جو 4 لاشیں تھی میرے خیال میں ایک ہی گھر کے لوگ تھے یا ایک ہی محلے کے لوگ تھے۔ 12 بجے کے قریب معزول چیف جسٹس کی کراچی میں آمد کی خبر پھیلی تو استقبال کے لیے ایئرپورٹ جانے کی کوشش کرنے والوں کا جوش و خروش بڑھ گیا۔ اورنگی ٹاؤن سمیت دیگر علاقوں سے آنے والے سیاسی کارکنوں کا راستہ روکنے کے لیے مسلح جتھے گرو مندر پر موجود تھے، جنہوں نے پہلے ہی ہوائی فائرنگ کر کے خوف و ہراس پھیلا دیا تھا۔ دوسری جانب لانڈھی، قائد آباد اور ملحقہ علاقوں سے آنے والوں کا راستہ روکنے کے لیے دہشت گرد نیشنل ہائی وے پر ملیر ہالٹ، کالا بورڈ اور دیگر مقامات پر موجود تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ گرو مندر پر مسلح افراد کی سرگرمیوں کو ایک نجی ٹی وی چینل براہ راست نشر کر رہا تھا اور نامور صحافی طلعت حسین خود رپورٹنگ کر رہے تھے۔ اس دوران چینل کی بلڈنگ پر بھی فائرنگ ہوئی اور 6 گھنٹے تک عمارت کا محاصرہ جاری رہا۔ ایم کیو ایم کی ریلی جو یہ ناظم آباد سے یا لیاقت آباد سے یا سینٹرل جو وہ ہے ڈسٹرکٹ ہے، یہاں سے جب یہ ان کی ریلی پہنچی ہیں یہ اس پہ پٹیل پاڑا میں اس کی اے این پی کی کافی وہ تھی پریزنس تھی وہاں، تو وہاں سے کچھ فائرنگ ہوئی۔ گرو مندر پہ آج ٹی وی کا دفتر تھا، طلعت صاحب جو اس وقت ڈائریکٹر نیوز تھے، سینئر صحافی، وہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے یہ کیا کہ وہ پوری فلم بندی شروع کر دی کہ پٹیل پاڑا سے جو فائرنگ ہوئی اس کا جواب دیتے ہوئے پھر یہ ایم کیو والے مسلح آگے گھس گئے، وہ فائرنگ کرنا شروع کر دی۔ جب یہ فائرنگ کی جب اسکرینوں پہ آئی آج ٹی وی پہ، انہوں نے دکھانا شروع کیا، کلاشن پکڑے ہوئے تھے، جھنڈے لگا کے اپنے بائکوں پہ، گاڑیوں پہ، سب پہ، وہاں سے نکل کے جب فائرنگ کر رہے تھے تو ایم کیو ایم نے پریشر دیا کہ بھائی کیا کیسے دکھا رہے، تو طلعت صاحب جو تھے وہ انہوں نے سٹینڈ لیا، انہوں نے کہا جو ہو رہا ہے وہ دکھائیں گے، انہوں نے دکھایا۔ اس کے بعد پھر اس پہ آج ٹی وی پہ حملہ ہوا، آج ٹی وی پہ فائرنگ ہوئی، وہاں گاڑیاں جلائی گئی جا کے۔ جب ہمارے آفس کے نیچے اس وقت نارتھ ناظم آباد
टाउन के चेयरमैन मसूद हमीद या मसूद नाम था उनका, अंकल कहते थे उनको। तो मुझे इशारे से कहने लगे कि मेरे करीब नहीं आना। फायरिंग शुरू हो गई तो अंकल ने भी पता है एक गाड़ी ख़ास किक फोर्टिस में नज़र आती है 12 मई की, उस फोर्टिस से निकाल कर उन्होंने भी हवाई फायर किया। वहाँ जो कैमरा छत के ऊपर लगा था उसको निकालना भी मुश्किल हो गया था, इस कदर शदीद फायरिंग का तबादला था। ये पूरे मीडिया के लिए एलानिया पैगाम था जिसने फौरी और भरपूर असर किया। ये वही मुशर्रफ थे जो पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बुनियाद रखने का क्रेडिट लेते नहीं थकते थे। जब फायरिंग बहुत शदीद हुई और मैं भागने लगा तो मुझे एक साहब ने मेरे ऊपर जो है ना वो गन ठान ली, यार तू रात से नाम ले रहा है हमारा बार बार, वहाँ बोल रहा है इनके वाले, वहाँ बोल रहा है इनके वाले, यूँ कर रहे हैं। इतने में कहीं दूसरी तरफ से फायरिंग हुई, उसका ध्यान उधर हुआ और मैंने दौड़ लगाई। दौड़ लगा के मैं आज टीवी के बिल्कुल बैक साइड पे कुछ मकानात है, वहाँ मैं पहुँचा तो एक खातून खड़ी हुई थी, तो उन्होंने मुझे अपने घर में पनाह देने के आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद जो है कुछ लड़के वहाँ पे आ गए थे, भाई कोई आया यहाँ पे निकालो उसको। उन्होंने कहा भाई या तो आप यहाँ रहेंगे या फिर आप ये ना मोबाइल बंद करेंगे अपना। सीनियर सहाफ़ी इकबाल आवान कहते हैं कि 12 मई को मैं कवरेज के लिए शाहराह फैसल पर वायरस गेट के सामने दीगर रिपोर्टर्स के साथ फलक नाज अपार्टमेंट्स के पास मौजूद था। उस दौरान इत्तला मिली कि केमाड़ी, बल्दिया टाउन, हिजरत कॉलोनी और दीगर इलाकों से आने वाले सियासी कारकुनों को रोकने के लिए बलोच कॉलोनी पुल पर दहशतगर्दों ने फायरिंग की है, जिससे मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हुए हैं। उनमें एक बंदा ऐसा था जिसको सीने पे 4 गोलियां लगी थी और उसके बावजूद अल्लाह ने उसको ज़िंदगी दी थी, उसकी जान को ख़तरा था, तो इसलिए उसको जो घर के अंदर ही ट्रीटमेंट दी जा रही थी, उसको सीने के ऊपर 4 गोलियां लगी थी और उसने अपने इंटरव्यू में यही कहा है कि मैं अपने दोस्तों को बचाने के लिए गया था, तो हमने तो एनपी के भी झंडे लगाए हुए थे, लेकिन ये है कि उन्होंने हम पे फायरिंग की और वो समझे कि मर गया, क्योंकि मैं आधा ऊपर गाड़ी के अंदर था, तो जिन अस्पताल के अंदर ज़ख्मियों को नहीं लाया जा रहा था कि ये ना हो कि वहाँ पे भी एमक्यू के लड़के असले के साथ मौजूद थे, जिना में, सिवल में, अब्बासी तो एक एमक्यू का घर था कि वहाँ पे तो जाने वाला वापस आता नहीं था, तो इसलिए सिवल में और जिना के अंदर जो है वो असला बरदार मौजूद थे, तो वहाँ पे ज़ख्मियों को लाने के बजाय वहाँ पर लोगों को घर में ट्रीटमेंट दी जा रही थी। चूँकि इस्तकबाली रैलियों में अहम किरदार ANP के कारकुनों का था, इसलिए उन्हें ख़ास तौर पर टारगेट किया गया। लांढी, मुजफ्फराबाद कॉलोनी और दीगर मुल्हिका इलाकों से आने वाले कारकुनों को मलीर, काला बोर्ड पर रोकने के लिए मुसल्लह जत्थे तैयार थे। मुस्लिम लीग नून के सूबाई रहनुमा तारिक खान भी इस्तकबाली सरगर्मियों में पेश थे, जिन्हें चंद माह बाद कत्ल कर दिया गया। एनपी वालों को भी देखा था, मुस्लिम लीग नून का जो ये हालत थी कि जो उनका MPA था तारिक खान था, मुस्लिम लीग नून का सूबाई सदर था, वो उसने अपनी जान बचाने के लिए वो कार के नीचे घुस गया था। तो ये है किसी पार्टी के पास कोई असला नहीं था, जो उनके साथ रहनुमा वगैरह भी थे वो भी नेते थे और जो उनके साथ लोग आए थे वो भी नेते आए थे, तो ऐसा कुछ भी जो नहीं था, ये तासुब गलत था कि उनके पास असला था। उस वक्त सोशल मीडिया का वजूद नहीं था, मगर 12 मई की एक तस्वीर अखबारात और TV चैनल्स के ज़रिए वायरल हुई, जिसमें सफ़ेद रंग की एक पुरानी टोयोटा करोला गाड़ी के चारों दरवाजे खुले हुए हैं और उनके बाहर 4 लाशें पड़ी हैं। सीनियर सहाफ़ी के मुताबिक इन 4 अफराद ने कार में सवार होकर भागने की कोशिश की थी, मगर मुसल्लह दहशतगर्दों ने उन्हें रोककर गाड़ी से बाहर निकाला और गोलियां बरसा दी। तभी ही मंजर हमने देखा कि वो एक गाड़ी है जिसके 4 दरवाजे खुले हुए और उस पर गोलियां बरसाई गई और वो पड़े हुए थे लाशें। तहकीक पर पता चला कि उन बेचारों को एक सहाफ़ी के ज़रिए, उस सहाफ़ी ने ही मुझे रुआं से लहजे में बताया था कि मैं इस्तेमाल हो गया। मुझे MQ वालों ने कहा कि इनको यहाँ से निकालो। उस बेचारे ने उनको समझाया कि यहाँ से निकल जाओ, तो बेचारे जब वहाँ से गाड़ी छोड़ कर निकले तो उन पर फायर हो गए और वो सहाफ़ी रोता रह गया। उस दिन कवरेज करने वाले सहाफ़ियों ने शार फैसल और अतराफ़ में मौत का रक्स अपनी आंखों से देखा। शाहराह फैसल पर छोटे बड़े हथियार, गोलियां उगल रहे थे। पार्टी में बहुत नज़्म ज़ब्त हो, लाइका फोर्स सेक्टर यूनिट फलान और रात से हर बंदे को गोलियां, गन, जैसे कि कराची के ज़माने में बोलते हैं रात से ही छोटा सामान और बड़ा सामान अलर्ट हो गया हो, तो जहाँ 100 लोग मुसल्लह थे वहाँ सामने लोग 10 लोग मुसल्लह थे, लेकिन वो छोटा सामान कहते हैं ना कराची में टीटियाँ माउज़र थे, लेकिन सामने वाले के पास तो मशीन गने थे कि जिनकी
مطلب آپ یہ کہیں کہ آج ٹی وی کہتا ہے کہ اس پر فائرنگ ہوئی تو آج ٹی وی جو لوگ آتے ہیں انہیں بتایا کہ ہمارا جو اسٹوڈیو ہے وہ تیسری منزل پر ہے. اگر گولی تیسری منزل پہ آ کے لگ رہی تھی تو وہ سامان اتنا ہی بڑا تھا کہ جس کی گولی لگ رہی تھی. اور جو گاڑیاں جلائی گئیں جو آپ پتہ ہے آنن فانن, یعنی کہ 50 سے زائد موٹر سائیکلیں جل گئیں, 20 گاڑیاں جل گئیں, آس پاس کی گاڑیاں سامان جو ایک آنن فانن کرتے ہی وہ آگ لگ گئی. لانڈھی شیرپاؤ کالونی کے قبرستان میں درجنوں لاشیں لائی گئیں تو وہاں قیامت کے مناظر دیکھے گئے. لانڈھی, مجید کالونی, مظفر آباد کالونی, شیرپاؤ کالونی, فیوچر اور منصہرہ کالونی کے قبرستانوں میں وقفے سے 3 دن تک جاں بحق ہونے والوں کی تدفین کا عمل جاری رہا. اس میں MP کے شیرپاؤ کے لڑکے زیادہ تھے جو شہید ہوئے, تو جنا اسپتال ان کی لاشیں جاتی رہیں اور وہاں سے گھروں کو آتی رہیں, اور جنازے جو ہیں وہ شیرپاؤ کالونی کے اندر لے جا کے دفناتے رہے. شیرپاؤ کالونی میں جنازوں میں آئے ہوئے جو لوگ تھے ان کا اتنا رش تھا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ کتنے جنازے آئے ہوئے ہیں. ہر طرف نماز جنازہ کی مسجدوں میں آوازیں گونج رہی تھیں, اعلانات ہو رہے تھے. ایسے لگ رہا تھا کوئی قیامت صغریٰ کا منظر تھا کہ مسجدوں سے اعلان ہو رہا تھا. شیرپاؤ کالونی کے قبرستان میں 12 مئی کے سب سے زیادہ شہداء کی تدفین ہوئی. علی شہید کا قبر تو یہ اور بھی بہت سارے, لیکن کافی عرصہ ہو گیا. تقریباً میرے خیال اندازے کے مطابق 3-4 قبریں اور بھی مولا مدد قبرستان شیرپاؤ میں موجود ہیں, لیکن چونکہ یہ درختوں کی وجہ سے اور یہاں بہت کافی سارے میت آتے جن کی وجہ سے کچھ کی تختیاں مٹ گئی ہیں. شیرپاؤ کالونی کے کئی متاثرہ گھرانے اس واقعہ کے بعد اپنے آبائی علاقوں کو چلے گئے اور 19 برس گزرنے کے باوجود آج بھی لوگ 12 مئی کا ذکر سن کر خوفزدہ ہو جاتے ہیں. چیف جسٹس کئی گھنٹے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر محصور رہنے کے بعد واپس چلے گئے اور مشرف نے اس شام اسلام آباد کے جلسے میں مکہ لہراتے ہوئے فخریہ اعلان کیا کہ آج کراچی میں عوام نے اپنی طاقت دکھا دی. در حقیقت یہ المیہ تھا کہ گولی کی طاقت کالے کوٹ کی طاقت پر غلبہ پانے میں کامیاب ہو گئی تھی. مجموعی طور پہ یہ 12 مئی تھا جس میں کراچی میں MQM نے بھرپور مظاہرہ کیا طاقت کا, لیکن وہ مظاہرہ MQM کا نہیں تھا, وہ مشرف کا مظاہرہ تھا. اسی شام مشرف نے پنڈی اسلام آباد میں جلسے میں یوں ہاتھ اٹھا کر کہا تھا کہ کراچی میں عوام نے قوت دکھائی ہے. تو وہ قوت تو مشرف کی تھی جس کا ٹول یا جس کا ذریعہ جو ہے وہ MQM بنی. MQM کے لوگ شاید اس پر نادم ہو, شاید انہوں نے اس سے سبق سیکھا یا نہیں سیکھا, لیکن صلہ موجودہ اسمبلی میں ان کی موجودگی میں نظر آتا ہے. اس کی کوئی باقاعدہ انکوائری نہیں ہوئی, نہ کوئی انکوائری کمیٹی, نہ انکوائری کمیشن, نہ کوئی عدالتی کمیشن, نہ حکومت کی طرف سے, نہ پولیس کی طرف سے, نہ ایجنسیوں کی طرف سے. تو اتنا بڑا واقعہ خود بخود اٹھا ہوا خود بخود بیٹھ گیا. ہر سال اس سانحے کی کہانی سنائی جاتی ہے, مگر سوال یہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا؟ قاتلوں تک پہنچنے کی کوشش کہاں تک کامیاب ہوئی؟ اور وہ مقدمات جنہیں تاریخ کے اندھیروں میں دفن کر دیا گیا تھا, کیا وہ کبھی دوبارہ زندہ ہوئے؟ اب ہم آپ کو وہ داستان سنائیں گے جو فائرنگ رکنے کے بعد شروع ہوئی. سانحے کے بعد سندھ ہائی کورٹ میں اس وقت کے چیف جسٹس صبیح الدین احمد نے رجسٹرار کے نوٹ کو آئینی درخواست میں تبدیل کر دیا. درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ 12 مئی کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور وکلاء کو سندھ ہائی کورٹ پہنچنے سے روکا گیا. شہر بھر میں رکاوٹیں کھڑی کی گئیں, کنٹینرز لگا کر راستے بند کیے گئے اور مشتعل افراد نے سندھ ہائی کورٹ کا گھیراؤ کر رکھا تھا. کیس کی سماعت کے لیے جسٹس سرمد جلال عثمانی کی سربراہی میں 7 رکنی لارجر بینچ تشکیل دیا گیا. وکلاء تنظیموں کی نمائندگی سینئر ایڈوکیٹ رشید رضوی اور منیر ملک کر رہے تھے. عدالت نے سینئر وکیل قاضی فائز عیسیٰ اور خالد انور کو عدالتی معاون مقرر کیا. قاضی فائز عیسیٰ نے عدالت کے سامنے 30 سے زائد بنیادی سوالات رکھے اور موقف اپنایا کہ اگر ان سوالات کے جواب مل جائیں تو اصل ذمہ داروں تک پہنچا جا سکتا ہے. جیسے جیسے کیس آگے بڑھتا گیا طاقتور حلقوں میں بے چینی بڑھتی گئی. قاضی فائز عیسیٰ نے ایک اہم سوال اٹھایا. انہوں نے کہا کہ کراچی پورٹ سے اتھارٹی کی اجازت کے بغیر کوئی بھی کنٹینر باہر نہیں جا سکتا,
تو شہر بھر میں سینکڑوں کنٹینرز کیسے پہنچ گئے؟ کس نے حکم دیا کہ انہی کنٹینرز کے ذریعے شہر کے راستوں کو بند کر دیا جائے؟ انہوں نے کہا کہ اگر ہم اس سوال کا جواب ڈھونڈ لیں کہ کس کی اجازت سے یہ کنٹینرز پورٹ سے نکلے اور شہر بھر میں پہنچے جن کے ذریعے راستے بند کیے گئے، عدالت نے کراچی پورٹ ٹرسٹ کے چیئرمین اور اس وقت کے وفاقی وزیر برائے جہازرانی اور بندرگاہ بابر غوری کو نوٹسز جاری کیے، اور یہی وہ کیس کا حساس موڑ تھا جو اس کیس کا کلائمیکس بن گیا۔ مگر اس سے پہلے کہ ان سوالات کے جواب عدالت تک پہنچتے، سندھ ہائی کورٹ کا گھیراؤ ہو گیا۔ MQM کارکنوں کی بڑی تعداد عدالت کے باہر، راہداریوں میں اور حتیٰ کہ کمرہ عدالت تک موجود تھی۔ ہائی کورٹ کو گھیرے میں لے رکھا تھا شرپسند عناصر نے، لوگ آ نہیں سکتے تھے، وکلا اندر محصور تھے جو پہنچ گئے تھے، اور جو باہر تھے وہ پہنچ نہیں پا رہے تھے۔ مگر ایک سوال ہے کہ ہائی کورٹ کے ججز کہاں تھے؟ ہائی کورٹ کے ججز کو بھی تو پہنچنا تھا 12 مئی کو۔ آپ اندازہ کریں کہ اعلیٰ عدلیہ کے ججز کو کون سے راستے اختیار کرنے پڑے، ان کو دیوار پھلانگنی پڑی۔ آپ اندازہ کریں کہ ریاستی رٹ کس حد تک چیلنج ہو چکی تھی۔ ایک جج صاحب جو کراچی کے ضلع وسطی میں رہتے تھے، اور کسی طرح جب وہ پاک کالونی کے قریب پہنچے تو لڑکوں نے روکا، ان کو روکا گیا تو ان کے گن مین نے بتایا بھائی کہ یہ ہائی کورٹ کے جج ہیں، ان کو جانے تھے، یہ ہائی کورٹ جا رہے ہیں۔ تو لڑکے کچھ کنفیوز ہوئے، انہوں نے ایک صاحب کو فون کیا کسی کو کہ بھائی یہ اپنے آپ کو ہائی کورٹ کا جج کہہ رہا ہے۔ تو آگے سے جو بھی جواب ملا ہوگا، تو اس کے بعد انہوں نے کہا بھائی جانے کی اجازت تو نہیں ہے آپ کو بھی۔ تو وہ جو گن مین تھا اس کے اتفاق سے وہ پاک کالونی کا رہائشی تھا اور اس کے آس پاس کے علاقوں کا رہنے والا تھا، تو اس کے کچھ اپنے ذاتی بھی تعلقات تھے۔ تو بہرحال اس نے پرمیشن لی، پھر وہ صاحب بھی ہائی کورٹ پہنچے اسی طرح رکاوٹیں عبور کرتے ہوئے۔ وہ ہائی کورٹ کے جج تھے اور انہیں بھی دیوار پھلانگنی پڑی۔ ججز جب کمرہ عدالت میں داخل ہوئے تو ماحول شدید کشیدہ تھا۔ بینچ کے سربراہ جسٹس سرمد جلال عثمانی نے بمشکل ایک مختصر حکم لکھوایا۔ بے ہنگم ہجوم کی وجہ سے سماعت ملتوی کی جاتی ہے، اور یوں 12 مئی کیس کی سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ پھر 3 نومبر 2007 آ گیا۔ صدر پرویز مشرف نے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی، جسے بعض حلقے ایمرجنسی پلس تو کچھ ماشاء اللہ کا نام دیتے ہیں۔ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری سمیت اعلیٰ عدلیہ کے متعدد ججز نے PCO کے تحت حلف لینے سے انکار کیا اور معزول کر دیے گئے۔ ملک ایک نئے آئینی اور عدالتی بحران میں داخل ہو گیا۔ اسی دوران سندھ ہائی کورٹ کے PCO ججز پر مشتمل 5 رکنی بینچ نے 12 مئی کیس کی سماعت دوبارہ شروع کی۔ وکلاء تنظیموں کے نمائندہ رشید رضوی عدالت میں پیش ہوئے، مگر انہوں نے PCO ججز کے سامنے دلائل دینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے موقف اختیار کیا کہ وہ ایسے ججز کو آئینی عدالت تسلیم نہیں کرتے۔ بعد ازاں PCO بینچ نے یک طرفہ فیصلہ سناتے ہوئے مقدمہ خارج کر دیا۔ اس دوران اس وقت کے ایڈوکیٹ جنرل اور بعد میں متحدہ کے سینیٹر بننے والے فروغ نسیم نے عدالت میں ایک متنازع تجویز پیش کی۔ انہوں نے بھارت کے بدنام زمانہ گجرات بیسٹ بیکری کیس کی مثال دیتے ہوئے متاثرین کو معاوضہ دینے کی تجویز دی، مگر سوال وہیں رہا کہ کیا صرف معاوضہ انصاف کا متبادل ہو سکتا ہے؟ 2011 میں جسٹس مشیر عالم سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنے تو 12 مئی کیس میں درخواست گزار اقبال کاظمی نے مقدمہ دوبارہ کھولنے کی استدعا کی۔ کیس دوبارہ کھلا، سماعتیں ہوتی رہیں، اور پھر ستمبر 2018 میں 2 رکنی بینچ نے اہم فیصلہ سنایا۔ عدالت نے سانحہ 12 مئی کے بند مقدمات دوبارہ کھولنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں سانحہ 12 مئی کی ازسر نو تحقیقات کا حکم دیا۔ عدالت نے JIT اور تحقیقاتی ٹریبونل تشکیل دینے کا حکم دیا تاکہ اس بات کا تعین کیا جا سکے کہ شہر میں قتل و غارت گری اور قتل عام کرنے کے ذمہ دار کون ہیں، اصل قاتلوں کا تعین ہو سکے۔ 12 مئی کراچی کے جسم پر ایک مستقل زخم ہے، جب کسی شناخت کے بغیر بے سہاروں اور لاوارثوں کو اپنے دامن عافیت میں پناہ دینے والے اس شہر کی سڑکوں پر کم و بیش 50 لوگوں کو باقاعدہ شناخت کر کے قتل کیا گیا۔ یہ 50 روحیں
آج بھی انصاف کے لیے بھٹک رہی ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ لوگ ملک کے سب سے بڑے منصف کو انصاف دلانے کا عزم لے کر سڑکوں پر نکلے تھے۔ 12 مئی 2007 کا سورج بھی کراچی میں معمول کی تپش لے کر طلوع ہوا تھا، مگر غروب ہوتے وقت اس کی سرد ہوتی سنہری دھوپ میں 50 جوان انسانی جسموں کے لہو کی حدت بھی شامل ہو چکی تھی۔ یہ خون خاک نشینہ تھا، رزق خاک